اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إني قتلت بيحيى بن زكريا 70,000 وإني قاتل بابن بنتك 70,000 أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا جو موضوع ہے، یزیدی کتے کس طرح دنیا میں ہلاکت کا شکار ہوئے اور یہ غلیظ لوگ کس طرح ان کو موت آئی. اس سلسلہ میں آج پہلی قسط ہے. یہ قانون ہے کہ جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، قبر و آخرت میں تو جہنم اس کا مقدر ہوتی ہی ہوتی ہے. بسا اوقات خالق لم یزل، جب وہ ظالم حد سے گزر جائے تو دنیا میں بھی اس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دیتا ہے. اور ان یزیدیوں کے ساتھ منوان یہی ہوا ہے
انہوں نے جیسا ظلم کیا، جس طرح کا ظلم و ستم کیا، کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کربلا ہو یا مدینہ منورہ ہو یا مکہ معظمہ ہو، یہ تین طرح کے یزید کے ظلم جو ہیں وہ پوری کائنات کے مسلمان اس بات سے واقف ہیں۔ میں نے خطبہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ اوحى اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کی طرف وحی نازل فرمائی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی طرف جب رب کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی جلی اور خفی بھی اس کی علماء نے تقسیم کی ہے۔ وحی مطلوب یا وحی جلی اس وحی کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو اور وہ قرآن بن جائے، اور وہ کیا بن جائے؟ قرآن بن جائے۔ وہ وحی مطلوب بھی اسی کو کہتے ہیں، وحی جلی بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وحی کی وحی خفی یا وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کا معنی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، جس وحی کی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اور اس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہو تو وہ قرآن مجید ہوتا ہے۔ ایک وحی غیر مطلوب، وحی خفی، یہ کلام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کلام تو اللہ کی، لیکن وہ قرآن نہیں ہوتا بلکہ حدیث قدسی کہلاتا ہے، بلکہ حدیث۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اوحى اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وحی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو اس وحی کے کلمات ہیں یہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، یہ الفاظ قرآن میں، تو معلوم ہوا یہ وحی غیر مطلوب یعنی حدیث قدسی ہے۔ یعنی حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ عام حدیث جو اس کی سند چلتی ہے نا، فلاں سے فلانے، فلاں سے فلانے اور فلاں سے، آخری راوی کہتا ہے اگر وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے تو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے۔ یہ آخر تک یعنی سند کا آخری نظام اور آخری رتبہ جو ہے وہ سرکار کی ذات پہ جا کے رک جاتا ہے، اور اگر سرکار بھی آگے فرما دیں کہ میرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، یعنی سند کا سلسلہ رب کی ذات پہ اگر ختم ہو تو سمجھو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، وہ حدیث، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم مصطفیٰ کریم سے اور مصطفیٰ کریم عبداللہ بن عباس سے اللہ حاضر کے اس طرح سند چلی، آج ہم بھی اسی حدیث قدسی کو پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ کیا تھے؟ فرما انی قتلت بیحیی ابن زکریا 70,000، اے محبوب حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا رضی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یحییٰ بن زکریا کو یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ کا کوئی پاک پیغمبر 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر میں سے، یوں نہیں کہنا کہ بس 1,24,000 پیغمبر، یہ نہیں کہنا، بلکہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر
ہمارے پاس قرآن میں یا حدیث متواتر میں کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے جس میں انبیاء کی تعداد کا ذکر ہو۔ اگر قرآن یا حدیث متواتر ہوتا نا پھر 1,24,000 ہی بس۔ اب ایسی کوئی قطعی ہمارے پاس نص موجود تو پھر کم و بیش کا اضافہ کریں گے، کم ہیں یا زیادہ ہیں جو رب نے بھیجے ہمارا ان سب پہ ایمان ہے، ہمارا ان سب پہ۔ کوئی بھی اللہ کا پاک پیغمبر کفار سے جہاد کرتے ہوئے دنیا کی تاریخ کے اندر آج تک کفار سے جہاد کرتے ہوئے اللہ کا کوئی پاک پیغمبر بھی شہید نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھے، کوئی اللہ کا پاک پیغمبر کسی کافر قوم سے جہاد کرتے ہوئے شہید خالق لم یزل نے اس باب میں ہر نبی کی حفاظت فرمائی ہے، ہر نبی کی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ویسے اشارہ کرنا مجبور ہو جاتے ہیں بسا اوقات ہم۔ اللہ کے پاک پیغمبر جہاد میں کیسے شہید ہو؟ ان کے بال مبارک ٹوپی میں رکھنے والا خالد بن ولید کبھی نہیں جہاد کے اندر شہید ہوگا، تو اللہ کا پاک پیغمبر کیسے جہاد میں شہید ہوگا؟ صحابہ میں کثیر سے کثیر تر جنگیں لڑنے والے صحابی کا نام خالد بن ولید ہے، خالد بن ولید ہے۔ میں وہ پوری حدیث نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا، بس وہ ذوق آ گیا، بات کچھ ایسی تھی میں نے عرض کر دیتے ہیں۔ خالد بن ولید کو بستر پہ موت آئی ہے، جہاد کرتے ہوئے موت۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ آپ نے اپنی ٹوپی میں جو جہاد میں پہن کے جایا کرتے تھے مصطفیٰ کریم کے بال مبارک اس کی رکھے تھے۔ آپ نے اپنی ٹوپی مبارک میں سرکار کے بال مبارک، تو انبیاء کے بال کا صدقہ جس نے ٹوپی میں بال رکھے ہوئے ہیں وہ جہاد میں شہید ہوا، تو ذات انبیاء کو کون جہاد میں شہید کر سکتا ہے؟ کوئی نبی بھی آج تک جہاد کرتے ہوئے شہید۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ کا پاک پیغمبر عبادت میں ہے، کافروں نے چھپے ہوئے، رب کی تقدیر ہے، پتہ ان کو بھی ہے کون چھپا ہوا ہے، پتہ فاروق اعظم کو بھی تھا میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں تو کچھ ہونے والا ہے۔ یہ میں کچھ لوگوں کے اعتراض کی طرف اشارہ کر کے نکل جاؤں گا۔ پتہ مولا کائنات کو بھی تھا کہ آج ہم نماز پڑھانے جا رہے ہیں، بس یہ آج فجر کی آخری نماز ہے ہماری، پتہ آپ کو بھی تھا، لیکن رب کی تقدیر پہ راضی تھے، رب کی تقدیر پہ۔ پتہ امام علی مقام کو بھی تھا کہ ہم کربلا میں جا رہے ہیں تو واپس ہم نے مدینے کی طرف آنا، پتہ آپ کو بھی تھا، اور پاور بھی تھی، اور پاور بھی صرف میرا امام انگل کا اشارہ کر دیتا نا، وہ 22 یا 30 ہزار کا یزیدیوں کا لشکر صرف اشارہ کر دیتے اور کتوں مر جاؤ، خدا کی قسم ہے انگل بعد میں واپس لوٹتی، سارے کتے پہلے جہنم رسید ہو جاتے، لیکن وہ رب کی رضا پہ راضی تھے، وہ رب کی رضا پہ، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی تھے۔ پاور تھی لیکن وہ رب کی رضا کی وجہ سے اپنی پاور کو استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے، اپنی پاور کو استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو زکریا جناب یحییٰ بن زکریا کو یہودیوں نے اس حوالے سے کیا کیا تھا؟ شہید کیا تھا، اور اللہ کریم نے فرمایا محبوب میرے ایک پیغمبر کو انہوں نے نہت شہید کر دیا ہے، انی قتلت بیحییٰ بن زکریا 70,000۔ اب ایک پیغمبر کے بدلے یہودیوں کا 70,000 بندہ نہ ماروں تو مجھے نہ بنا کہنا۔ کتنا ہزار بندہ مروایا؟ 70,000 بندہ یہودیوں کا۔ اس وجہ سے انہوں نے میرے ایک پاک پیغمبر کو نہت کیوں شہید کیا ہے؟ اگلے جملے سنیں، اور اگلے جملوں سے پہلے عقیدہ بھی سنتے چلیں۔ کائنات میں الوہیت کے بعد، اللہ ہونے کے بعد، کیونکہ اگلے جملے کچھ ایسے ہیں ممکن ہے کہ کسی کو الٹ سمجھ آ جائے، تو پہلے میں یہ مسئلہ عرض کرتا چلوں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ نبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی صحابی، کوئی اہل بیت کا فرد، 12 اماموں میں سے کوئی امام
کوئی ولی غوث قطب ابدال کسی بھی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا چاہے جا کے اس کو افضل کہا جائے، اور جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل کہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب، یحییٰ بن زکریا کے بدلے کتنے لیں گے؟ 70,000 لیں گے۔ وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ بِنْتِكَ، محبوب آپ کی شہزادی کے شہزادے کے شہید کرنے والوں سے ہم 70 نہیں 1,40,000 لیں گے۔ کتنے ماریں گے؟ 1,40,000 یزیدیوں کو ہم اسی وجہ سے ماریں گے کہ انہوں نے آپ کی شہزادی کے شہزادے کو شہید کیا ہے، آپ کی شہزادی کے شہزادے کو شہید کیا ہے۔ دیکھیں نا، وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ بِنْتِكَ، بِإِبْنِ بِنْتِكَ، محبوب آپ کی شہزادی کے شہزادے کے شہید کرنے کے عوض میں انی قاتل، میں خود ان کو موت دوں گا، بری موت دوں گا۔ کتنوں کو؟ 70,000 و 70,000، 70,000 اور 70,000، تو یہ بن گئے 1,40,000 یزیدیوں کو میں دنیا میں ہی عبرت کا نشانہ بنا کے رکھ دوں گا۔ میں دنیا میں ہی عبرت کا، ان یزیدیوں کو بھی کچھ سمجھ آنی چاہیے، جو نہ حق پہ ہوتا ہے ظالم وہ ہوتا ہے، ظالم تم آج تک امام پاک کے خلاف بھونکتے ہو اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہو اور جنتی کہتے ہو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ حدیث قدسی کہہ رہی ہے محبوب آپ کے چند ایک عطرت کے پھول انہوں نے چنے ہیں، ہم 1,40,000 یزیدیوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ تو یہ حدیث نہیں بتا رہی کہ یزیدی حق پہ تھے، امام علی مقام حق اور حق پہ تھے، یہ حدیث نہیں بتا رہی۔ رب تعالیٰ کیوں فرما رہے میں ان کو ہلاک کروں گا؟ اب یہاں پر محدثین نے، فقہا نے ایک اعتراض بھی نقل کیا ہے کہ کربلا میں جو یزید کے کتے پہنچے ہوئے تھے، ایک روایت میں ان کی تعداد 22,000 کا لشکر ہے اور ایک میں 30,000 اور ایک میں، تو اللہ کتنے لے رہا ہے؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ شریک کتنے تھے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و زیادتی میں کتنے شریک تھے یزیدی؟ حد کر دیں آپ 30,000، دوسری روایت پہ عمل کر لیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ تھے 30,000 اور خالق لم یزل نے کیا فرمایا؟ کتنے لوں گا؟ قانون تو تقاضا کرتا ہے جتنے تھے اتنے ہی لیے جائیں، جتنے کربلا میں ظلم کرنے والے تھے اتنے ہی۔ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے، سوال بالکل ٹھیک ہے، سوال بالکل، لیکن کربلا میں جو یزیدی کتے موجود تھے ان کو بھی اسی جرم کی وجہ سے عبرت کا نشانہ بنایا، اور جو ارد گرد تھے یا آئیں گے، ارد گرد تھے یا جو یزید کے اس فعل سے راضی تھے، جو یزید کے اس فعل سے، اس کی اس حرکت اور اس ظلم پہ راضی تھے، ان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہے، گویا یہ بھی کربلا میں کھڑے تھے یزیدی فوج کے ساتھ کربلا میں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ سیاہ ستہ میں موجود ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کسی جگہ کوئی غلط کام ہوا، کوئی ظلم ہوا اور کوئی بندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس کو بعد میں پتا چلا فلاں علاقے میں فلاں زمانے میں یوں ظلم ہوا تھا، یوں ظلم ہوا تھا، وہ خواہش کرتا ہے کاش کہ میں بھی ہوتا تو میں بھی ظالم کا ساتھ دیتا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بندہ اگرچہ اس ظالم کے زمانے میں نہیں تھا، اس ظالم کی فوج میں نہیں تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ بھی ان جیسا ظالم ہے، یہ بھی ان جیسا۔ اور حدیث کا آخری حصہ ہے، کسی پر ظلم ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور جو اس زمانے میں نہیں تھے، وہاں اس مقام میں نہیں تھے، اس ملک میں نہیں تھے،
بعد میں آئے ان کو پتہ چلا فلاں علاقہ میں فلاں موقع پر فلاں دن جو ہے فلاں کے ساتھ کیا ہوئی تھی، زیادتی اور ظلم۔ میرے آقا نے فرمایا اور وہ دل سے پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ میں اس وقت ہوتا تو جن کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھی میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا اگرچہ انہوں نے ان کا زمانہ نہ پایا، ان کا وہ وقت نہ پایا، لیکن ان کی مظلومیت کو تو سمجھ رہا ہے، ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس کو ظلم تو کہہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے اس مظلوم کا ساتھ دے دیا ہے۔ آج تم یزید کو اچھا سمجھتے ہو، اس کے فعل سے راضی ہو، گویا حدیث کی روشنی میں تم بھی یزید جیسے لانتی ہو، اور اہل سنت رسول کریم کے نواسے کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا اس کو ظلم ستم سے تعبیر کرتے ہوئے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ایسے ہی سمجھو یقیناً آپ کربلا میں امام کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اور شیعہ ستہ کی حدیث ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، میرے آقا کا کیونکہ فرمان علی شان ہے۔ اب ہوا کیا، جب مکہ پہ ظلم ہو رہا تھا، کعبہ مشرفہ پر آگ کے گولے برسائے جا رہے تھے، اس کو میں مزید مختصر کر دوں، جب یزید لعنتی مر گیا، جب یزید لعنتی مر گیا، اس کے بعد ایک اور حاکم آیا، وہ بھی چند دنوں کا مہمان تھا، اگرچہ وہ ٹھیک تھا، اگرچہ وہ مر گیا، ایک اور آیا۔ اس نے جب وہ آیا تو اس نے ایک بندہ ہے مختار ثقفی، مختار، جو کئی سالوں سے ابن زیاد لعنتی کے قید خانے میں موجود تھا۔ کہاں موجود تھا؟ واقع کربلا سے بھی پہلے سے ان کو، کیونکہ اہل بیت اطہار سے یہ کوٹ کوٹ کے محبت کرتا تھا، اور بڑا بہادر اور شجاع تھا، بڑا بہادر اور شجاع تھا، تو اس وجہ سے ابن زیاد لعنتی نے ان کو کیا کرا دیا تھا؟ قید خانے میں۔ اور جب وہ فلاں بادشاہ آیا نا تو اس نے جناب امام زین العابدین کی طرف پیغام بھیجا مدینہ منورہ میں کسی کے ہاتھ کہ میں اتنے عرصے سے قید میں ہوں، اب فلاں بادشاہ ہے، آپ اس کی طرف پیغام بھیجیں کہ وہ مجھے رہا کر دے، وہ مجھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ مختار کو رہا کیا جائے، مختار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو اس نے صرف اس لیے رہا کر دیا، صرف اس لیے، اگر میں نے رہا نہ کیا ممکن ہے پھر کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، کوئی میرے خلاف آ جائے تو پھر میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر کچھ لوگ میرے خلاف آ گئے تو۔ اس نے اس نیت سے مختار کو کیا کر دیا؟ رہا کر دیا۔ آخر کار وہ بادشاہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد جب اگلا بادشاہ آتا ہے اس کے مختار سے بڑے قریبی تعلقات تھے، بڑے قریبی تعلقات تھے۔ اس نے مختار کو کوفے کا گورنر بنا دیا، مختار کو کوفے کا، بس جب یہ گورنر بنانا اس کا پہلا اعلان یہ تھا، اس کا پہلا اعلان فرمایا کوفے کے رہائشیوں مجھے بتاؤ اس کوفہ میں یا اطراف کوفہ میں کہاں کہاں وہ لوگ موجود ہیں جو کربلا میں امام کے خلاف لڑنے گئے تھے۔ اس نے پہلا اعلان یہی کیا، اس نے پہلا اعلان ہی یہی کیا۔ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے، کام اس نے اچھا کیا، لیکن بعد میں اسی بدبخت نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا تھا، دعویٰ کیا تھا جھوٹا کہ میں نبی ہوں، میں کیا ہوں، یہ میرے خالق کی قدرت ہے جس سے جیسا کام چاہے لے لے۔ پہلے تو ٹھیک تھا لیکن بعد میں اس نے کیا کہا، لوگوں میری طرف وحی آئی ہے، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں۔ اس لیے کہا کہ مختار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے کیونکہ بعد میں مرتد ہو گیا تھا، بعد میں کیا ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا۔ تو اب مختار نے اعلان کیا کہ مجھے اطلاع دو جو بھی شہزادہ امام علی مقام کے خلاف کربلا میں لڑنے گیا تھا یا کسی طرح اس نے کسی کا تعاون کیا تھا یا کسی طرح پتہ چل جائے کہ یزید کے اس کردار سے راضی ہے، فرمایا مجھے سب کے گھروں کا ایڈریس چاہیے، سب کے گھروں کا۔
لسٹ تیار ہو کے آ گئی، یزیدیوں کی لسٹ. آپ نے اپنی فوج کو بھیجا اور کہا کہ جتنے یہ یزیدی ہیں ان سب کے گھروں کو جا کے گرا دو، ان کو آگ لگا دو. ان کو کیا لگا دو؟ اور جتنے تمہارے ہاتھ ہیں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دو. پہلا حکم یہ جاری ہوا، گھروں کو گرا دو، گھر کے ساز و سامان کو آگ لگا دو، اور گھر والے جو یزید کے محبین ہیں، جو یزید سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو کیا کر دیا جائے؟ صرف قتل نہیں، کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینک دو، جس طرح کتے کو پھینک دیا جاتا ہے، جس طرح کتے کو پھینک دیا جاتا ہے. نہ جانے کتنے گھروں کو گروایا، جہاں جہاں بھی یزیدی رہتے تھے پتہ چلا، ان کے ٹکڑے کرا دیے، ان کو جہنم رسید کرایا. اور جو بڑے بڑے یزیدی چمچے کڑچے تھے نا، جب ان کو پتہ چلا تو وہ گھر بار چھوڑ کے نکل گئے. گھر بار چھوڑ کے، یہ جس کوفے کی حکومت کے لیے ظلم کیا تھا، آج ان حکمرانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ جو حکومت ہے یہ سدا کسی کے پاس نہیں رہتی. یہ جو طاقت ہے، پاور ہے، منصب ہے، یہ ہمیشہ کسی کے پاس. یہ وہی عمر بن سعد ہے، یہ وہی ابن زیاد ہے، یہ وہی شمر ہے، یہ وہی خلی لانتی ہے جو حکومت کی خاطر اتنا بڑا ظلم کربلا میں کر چکے تھے. آج کوفے کے شہر کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنے گھر بار، اپنے بچے سب کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ مختار کو پتہ چل گیا تو ہمیں سولی لٹکا دے گا، ہمیں سولی پہ. ان بے ایمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا شخص ہے، تم جہاں مرضی جاؤ وہ وہیں پہنچ جائے گا، جہاں مرضی نکل جاؤ اس نے وہیں پہنچنا ہے. اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے، یزیدیوں کے کیا کرا دیے؟ ٹکڑے کرا دیے. گھروں کو، ساز و سامان کو آگ لگوا دی، گھروں کو اور ساز و سامان کو آگ لگوا دی. پھر مختار نے ایک دن اپنے محل میں، یہ وہی محل ہے جس میں ابن زیاد کوفہ میں بدبخت بیٹھ کے امام پاک کے خلاف حکم جاری کیا کرتا تھا، آج یہ مختار کے پاس ہے، آج مختار کے قبضہ میں ہے. مختار نے کہا کہ میں ایک اور شخص ہے جس نے بہت بڑا ظلم کیا تھا، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، میں اس کو، وہ نظر نہیں آتا. لوگوں نے پوچھا اے امیر وہ کون ہے؟ آپ نے کہا میں نے جب اس کو مارا نا، میں نے جب اس کو، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، تمام دنیا کے مسلمان بھی مجھ سے خوش ہوں گے، الغرض ملائکہ تک سب خوشیاں منائیں گے کہ اس کتے کو کسی شیر نے جہنم رسید کیا ہے. لوگوں نے کہا ہم سمجھے نہیں ہیں، ہم، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں عمر بن سعد کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ عمر بن سعد، جس نے ابن زیاد کی وجہ سے امام پاک کے قافلے کو کربلا کے اندر 3 دن اور 3 رات تک پانی کے قریب جانے، پانی بند کیا، ان کے ساتھ جنگ کی دھمکیاں دے کے جنگ شروع کی. کہا میں عمر بن سعد کی بات کر رہا ہوں، اس کتے کو جب میں ماروں گا نا، اللہ کے سارے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، مومنین بھی مجھ سے خوش ہو جائیں گے. کہا میں اس کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہوں. وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا جی وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے، دنیا کے معاملہ تو چھوڑ دیے، تارک الدنیا بن چکا ہے. عمر بن سعد یزیدی کتا کیا بن چکا ہے؟ تارک الدنیا. بس دن رات تسبیحات ہیں، ریاضات و مجاہدات ہیں. آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا، اپنی فوج کو بھیج کے اس کے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگا حضور وہ تو تارک دنیا ہو گیا. تارک دنیا کا مطلب ہے اس نے دنیا داری چھوڑ دی ہے، بس وہ مسلح ہے، وہ ہے اور عبادت ہے. مختار سخفی کہتا ہے اس کتے کو اس وقت کیوں نہیں تارک دنیا ہونا یاد آیا تھا جب اس نے نواسہ رسول پر ظلم کیا تھا؟ اس وقت اس کو رب کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ اس وقت اس کو اللہ کی عبادت کیوں نہیں یاد آئی تھی؟ جا اس سے پوچھ، وہ حاکمیت، وہ دنیا کے مناصب، وہ دنیا کی دولت اب کہاں ہے؟ اب وہ سارا تیرا
کردار کی وجہ سے جو انعام یزید نے تمہیں دیا وہ کہاں ہے؟ اب تارک کو دنیا وہاں بیٹھا ہے، کہا میں تیرے باپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں تیرے باپ کو، تارک کو دنیا بننا تھا تو 61 ہجری 10 محرم الحرام کو وہ یزید کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاتا، اللہ کی عبادت کرتا تو میرا رب اس سے ضرور راضی ہو جاتا۔ جب وقت تھا اس نے عبادت نہیں کی، اتنا بڑا ظلم کر کے اب وہ عبادت گزار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا میں تیرے باپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے باپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ فوج کو بھیجا کہ اس کتے کو پکڑ کے لاؤ، اس کتے کو۔ اس نے کہا جو مختار ہے نا یہ مجھے قتل نہیں کرے گا، اس کی وجہ کہ مختار کے ساتھ میرے پرانے تعلقات ہیں۔ میرے کیا ہیں؟ میں جب جاؤں گا تو میری سفارش قبول ہو جائے گی۔ میری سفارش کیا ہو جائے گی؟ قبول۔ اس کے بیٹے نے جب کہا نا آپ کو مختار قتل کرنا چاہتا، اس نے کہا مختار مجھے قتل نہیں کرے گا۔ اگلے دن مختار نے فوج بھیجی، جاؤ اس کو ابن سعد کو بلا کے لاؤ۔ ابن سعد کو، عمر بن سعد ابن سعد ایک ہی بات ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا، اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا ابن سعد نے۔ اس نے جا کے وہاں ساری گفتگو کی تو مختار نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عمر بن سعد کی ضرورت ہے، آپ کے والد کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ آپ کے والد کی ضرورت ہے۔ جب اس نے دیکھا نا وہ خود نہیں آیا، اس نے اپنے جلاد، مختار نے اپنے جو قتل کرنے پہ معمور تھا، جو مجرمین کو سزا دینے پہ معمور تھا، سر کاٹنے پہ، اس کا نام تھا ابو عمرہ، ابو، اس کو کہا جاؤ ابن سعد کا سر کاٹ کے لا۔ صرف قتل نہیں کرنا، پہلے اس کتے کو قتل کرنا ہے، پھر اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر کے اس محل میں لے آ، اس محل میں، کیونکہ اس نے کربلا والوں کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا۔ اس نے کربلا والوں کے ساتھ، لوگوں کے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ فقط امام علی مقام کا سر انور جدا کیا گیا، ایسی بات نہیں۔ تاریخ کے مسلمہ جو الفاظ ہیں، یزید لعنتی کا یہ حکم تھا کہ جتنے بھی کربلا میں سرکار دو جہاں کی ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں کو تم مارو، شہید کرو، مجھے ان سب کے سر ضرورت ہے۔ یہ ہر مجاہد کا سر کاٹ کے لے جاتے تھے۔ تو مختار نے کیا کہا؟ اس کو پہلے کیا کرو، جس حالت میں ملے اس کو قتل کر دو، جہنم رسید کرو۔ جب مار ڈالو تو اس کے جسم سے اس کا سر کیا کرنا ہے؟ جدا کر کے اس محل میں پہنچایا جائے، اس محل میں پہنچایا جائے۔ وہ چلا ابن سعد کے پاس پہنچ گیا، وہ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھا کہ مختار مجھے نہیں مارے گا، مختار مجھے نہیں مارے گا، کیونکہ میرے پرانے تعلقات ہیں مختار کے ساتھ، میرے کیا ہیں؟ پرانے تعلقات ہیں۔ وہ ابھی جناب وہ خلوت نشیں ہیں، اللہ اللہ پہ لگا ہوا ہے، اللہ اللہ پہ لگا ہوا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جب بتایا گیا کہ عمر بن سعد اب خلوت نشیں ہو گیا، تارک کو دنیا ہو گیا ہے، اب وہ صرف مسلح پہ ہی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب نواسہ رسول کو وہ شہید کرا رہا تھا، اس کو اس وقت اللہ کی عبادت کیوں نہیں یاد آئی تھی؟ اس وقت تارک کو دنیا ہونا یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ جا اس کا سر کاٹ کے لا۔ ابو عمرہ گئے، عمر بن سعد کو جہنم واصل کرتے ہیں، اور جہنم واصل کرنے کے بعد اس کا سر کاٹتے ہیں، اور اپنے پاس ایک چادر تھی ان کے پاس، اس چادر میں چھپا کے مختار کے محل میں لے آیا۔ مختار کے، یہ وہی ہیں جن کے حکم سے کل سرکار دو جہاں کی اطرت اور صحابہ کرام کے جسموں سے سروں کو کیا کیا گیا تھا؟ جدا کیا گیا تھا۔ چند سالوں کے اندر، ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے، ابھی 8 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، چند سالوں میں ان کتوں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ عمر بن سعد کا کیا کاٹ کے لائے؟ سر کاٹ کے لائے۔ مختار کو کہا جی یہ لے عمر بن سعد کا سر ہے، یہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے، یہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ تو اس وقت عمر بن سعد کا ایک بیٹا مختار کے محل میں موجود تھا۔
مختار نے کہا اس کے سامنے سر کیا جائے۔ جب سر سامنے ہوا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے باپ کا جب سر دیکھا، مختار نے پوچھا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے، یہ سر جو ہے میرے باپ کا ہے، یہ سر جو ہے میرے باپ کا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے چند سال پہلے کربلا میں جو کرایا تھا صحابہ و اہل بیت کے ساتھ، خالق لم یزل نے، آخرت کی سزا تو ابھی کھڑی ہے، آخرت کی سزا تو ابھی کھڑی ہے۔ دنیا میں وہی کچھ اس کے ساتھ ہوا کہ نہ ہوا؟ مینوان وہی ہوا، سب کا سب وہی کچھ ہوا ہے۔ اب اتنی بات ہوئی تو اس نے کہا، عمر بن سعد کے بیٹے نے، اب تو دنیا میں رہنے کا ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں، ابے کا تو ساری تم لوگوں نے جدا کر دیا ہے۔ مختار نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو نے بالکل، ہم تجھے رہنے بھی نہیں دیں گے، ہم تجھے رہنے بھی نہیں دیں گے۔ حکم دیا کہ اس کے بیٹے کا بھی سر قلم کر دیا جائے، اس کے بیٹے کا بھی سر کیا کر دیا جائے؟ قلم کر دیا جائے۔ وہیں اسی جگہ اس کو قتل کرایا، اس کا سر جدا کرا دیا۔ اور پھر مختار نے ایک تاریخی جملہ بولا، فرمایا لوگوں سمجھتے ہو میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ باپ اور بیٹے کو کیوں اس طرح کیا ہے؟ کہا باپ سے تو میں نے امام علی مقام کا انتقام لیا ہے، امام حسین کی جگہ باپ کو میں نے مروایا، اور اس کے بیٹے کو فرمایا انہوں نے تو بھی ان کے بیٹوں کو شہید کرایا تھا، اس لیے میں نے اس کو بھی مروا دیا، اس لیے میں نے اس کو بھی، یہ علی اکبر کا بدلہ ہو گیا، یہ علی اکبر کا بدلہ ہو گیا۔ اگرچہ فرمایا یہ کتے ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے پاؤں کی خاک کے، لیکن جتنے کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ تو کر رہے ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ تو، اگرچہ یہ عمر بن سعد امام علی مقام کی شان کے برابر کیا آپ کے پاؤں مبارک کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کا بیٹا علی اکبر کی برابری کیا کرے گا، ان کی پاؤں کی خاک مبارک کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن کہا جتنے جوگے ہم ہیں ہم وہ تو کر رہے ہیں، ہم وہ تو کر رہے ہیں۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مزے کی بات سنیں، جب باپ اور بیٹا دونوں کا سر جدا کر دیا نا، مختار نے کہا ان سروں کو اٹھاؤ، فوج کا ایک پورا دستہ بھیجو، کوفہ سے ان سروں کو مدینے کی طرف روانہ کیا جائے۔ کوفہ سے کس طرف روانہ کیا جائے؟ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا جائے۔ اے امیر وہاں کس کو دکھانے ہیں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہاں امام علی مقام کا ایک بھائی رہتا ہے، محمد بن حنفیہ، محمد بن، یہ مولا کائنات کا شہزادہ ہے، یہ مولا کائنات کا شہزادہ ہے، البتہ ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا نہیں ہے، ماں اور ہے، ماں باپ دونوں کا ایک ہے، امام علی مقام کا اور محمد بن حنفیہ کا۔ اور یہ اس وقت بھی وہیں موجود تھے جب امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑا تھا، آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ آپ کو روکتے رہتے، وہ ظالم ہیں، آپ ادھر نہ جائیں، آپ ادھر، فرمایا لیکن تقدیر کا فیصلہ یہی ہے میرا جانا ضروری ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ یہ جو صغرا سلام اللہ علیہ، صغرا سلام اللہ علیہ، جن کے اوپر پوری ایک من گھڑت جھوٹی کہانیاں شیعہ و سنی مسلمانوں کو سناتے ہیں، وہ بیمار تھیں، 39 گھر کی چابیاں ان کے حوالے تھیں، سب کچھ ان کے حوالے تھا۔ اور بے ایمانوں کچھ تو سوچ لیا کرو، اگر گھر حوالے کرنے تھے کسی مرد کے کرنے تھے یا اہل بیت اطہار کی ایک لڑکی کے حوالے کرنے تھے، عورت کے حوالے کرنے تھے یا کسی مرد کے حوالے کرنے تھے؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا آپ کی شہزادی صغرا کا نکاح آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے شہزادے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہو چکی تھی، رخصتی بھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے اتنا ضرور کہا ابا حضور میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں بھی۔ فرمایا بیٹا نہیں، آپ ادھر ہی رہیں، آپ کا شوہر کسی کام کے لیے کہیں گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے گا جو فیصلہ وہ کرے گا آپ کو وہی کرنا ہوگا، آپ کو وہی، بس اتنی بات ہے جو اصل تاریخ ہے۔
اور لوگوں نے یہاں پہ کتنے نظام بنا دیے، کتنے اشعار لکھ دیے، بہن اور بھائی کے وعدے تھے، وہ یوں کہتی رہی، وہ یہ کہتے رہے، انہوں نے یہ کرنا تھا، انہوں نے یہ نہ کر سکا، یہ سب جھوٹ بولتے، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، جب امام علی مقام کا ایک بھائی محمد بن حنفیہ وہاں پہ موجود ہے مدینہ منورہ میں، اگر گھروں کی حفاظت کی کوئی ضرورت تھی بالفرض تو محمد بن حنفیہ نہیں کر سکتے تھے؟ مرد بھی ہیں، ایک اچھا خاصا منصب بھی رکھتے تھے کہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں، مولا کائنات کے شہزادے ہیں۔ پھر امام علی مقام کا بھتیجا، آپ کے بڑے بھائی کا بیٹا، جن کے ساتھ آپ کی شہزادی کا کیا ہوا تھا؟ نکاح اور شادی رخصتی بھی ہو چکی تھی کربلا کی طرف آنے سے پہلے، ان کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا؟ یہ صرف کیا کرتے ہیں لوگ؟ مسلمانوں کے مجروح، مسلمانوں کو رلانے کے لیے یہ کہانیاں من گھڑت سنائی جاتی ہیں، اور افسوس ان پہ نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی آل بیت و صحابہ کے دشمن ہیں، افسوس ان سنیوں کے لا علم مولویوں پر ہے جو ان سے کہانیاں سن کے پھر آگے مسلمانوں کو سناتے ہیں۔ افسوس ان سنیوں پہ ہے، افسوس ان سنیوں پہ ہے۔ کوئی عقل مند بندہ جو تاریخ کو نہ بھی جانتا ہو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بھائی بھی موجود ہے، بھتیجے اور کتنے رشتہ دار اور صحابہ مدینے میں موجود ہیں، کسی کے سپرد نہیں ہو سکتے تھے گھر، بس بیمار صغرا ہی ملی تھی۔ یا اکیلا بیٹی کو، اگر شادی نہیں تھی، اکیلا بیٹی کو اتنے گھروں میں چھوڑ کے جانا یہ امام علی مقام کی شان کے لائق ہے بھلا؟ جو پردے کے اتنے پابند ہیں، جو پردے کے اتنے پابند ہیں کہ ان کی سواریوں کے بھی اکثر حصے کسی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اتنے باپرد لوگ، اتنے باپرد لوگ۔ یہ صرف آپ کی ذات کی طرف جھوٹی کہانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ جھوٹی کہانیاں ہیں، ایسی کوئی بات صحیح تاریخ کی کتب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو کیا کہا مختار نے ان دونوں سروں کو؟ مدینے کہا میرا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، سر جدا کرنے کے بعد بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جس طرح شہداء کربلا کے سروں کو انہوں نے کربلا سے یزید کے محل کی طرف روانہ کیا تھا، مجھے سکون تب ملے گا کہ امام علی مقام کی اولاد بھی مدینے میں ہے، آپ کے رشتہ دار بھی مدینے میں ہیں، آپ کے بھائی بھی مدینے میں ہیں۔ جاؤ میرا سلام عرض کرنا اور کہنا مختار نے یہ بدلہ لیا ہے، یہ ان کتوں کے سر ہیں، آپ کے قدم میں ڈالنے کے لیے بھیجے۔ وہاں سے سروں کو اٹھایا گیا جن کے سروں سے بدبو آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ بدبو آتی تھی۔ جہاں سے گزرتے لوگ لعنت کرتے تھے، جس راستے سے گزرتے لوگ پوچھتے کون ہے، یہ ہے، کیوں مارا گیا، یہ جرم تھا، کہتے لعنت ہے ان دونوں پر، اللہ کی پھٹکار ہو ان دونوں پر۔ ایک یہ بھی سر ہے، ایک وہ بھی سر تھے، جہاں سے گزرتے گئے کافر کلمہ پڑھتے گئے۔ میرے امام باپ کا سر ایک جگہ رکھا گیا، البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، کہا کہ ادھر کی عوام نے دیکھا جہاں سر مبارک ہے وہیں سے لے کر آسمان تک ایک نور کی لائٹ ہی لائٹ ہے، ہر طرف سر حسین کا فیض ہے، وہ نور ہر طرف اپنی شعاعیں پھیلا رہا تھا۔ اور اس سر کو دیکھ کر ایک عیسائی راہب امام علی مقام کے سر مبارک کو دیکھ کر عیسائیت سے توبہ کر کے مصطفیٰ کریم کی ذات پہ کلمہ پڑ جاتا ہے۔ اور ایک ان کتوں کے سر ہے، جس بازار سے گزرتے ہیں لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ لوگ کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے دونوں کے سر کہاں بھیج دی؟ محمد بن حنفیہ مولا حسین کے بھائی کے پاس، کہ یہ وہ کتے ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کربلا کے اندر زیادتیاں کی تھیں، یہ ان کے سر میں نے آپ کے قدموں میں بھیج دیے، ان کے سر آپ کے قدموں میں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں مصطفیٰ کریم کا صدقہ مجھے آپ سب کو مالک کائنات اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں اللہ ہمیں ان سے بھی دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بشرط صحت و زندگی۔ اگلے جمعۃ المبارک کا خطبہ یزیدیوں کو موت کس طرح آئی تھی، یہ کتے کس طرح مرے تھے، قسط نمبر 2 بشرط صحت و زندگی۔